اے عاشقان رسول، مبارک، سب کو مبارک، اللہ پاک کے کرم سے، اس کے فضل، اس کے احسان سے ایک بار پھر رمضان المبارک تشریف لا رہا ہے۔ ابھی چند ہی دن بعد ایک شام آئے گی جب نگاہیں آسمان پہ لگی ہوں گی، چاند دیکھنے کی کوشش کی جا رہی ہوگی، اسی دوران ایک طرف سے آواز آئے گی، وہ دیکھو رمضان کا چاند نظر آ گیا۔ آواز آئے گی، مساجد میں اعلان ہوں گے، عاشقان رسول کو مبارک ہو، عظمتوں، رفتوں، برکتوں، مغفرتوں والے مہینے رمضان المبارک کا چاند نظر آ گیا ہے۔ یہ اعلان ہوگا، مرحبا، صد مرحبا، پھر آمد رمضان ہے، کھل اٹھے مرجھائے دل، تازہ ہوا ایمان ہے، یا خدا ہم عاصیوں پر یہ بڑا احسان ہے، زندگی میں پھر عطا ہم کو کیا رمضان ہے، ابر رحمت چھا گیا اور سما ہے نور نور، فضل رب سے مغفرت کا ہو گیا سامان ہے، یا الہی تو مدینے میں کبھی رمضان دکھا، مدتوں سے دل میں یہ عطار کے ارمان ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، واقعی عظیم الشان رمضان المبارک بڑی عظمتوں والا مہینہ ہے۔ اللہ پاک نے انسان کی ہدایت رہنمائی کے لیے، انسان کو جنت کا راستہ بتانے کے لیے مختلف زبانوں میں 4 آسمانی کتابیں نازل فرمائی، تورات، زبور، انجیل اور قرآن پاک۔ رمضان شریف کی عظمت کا اندازہ لگائیے، یہ 4 کتابیں نازل کرنے کے لیے اللہ پاک نے جس مہینے کا انتخاب کیا وہ مہینہ ماہ رمضان کا ہے۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے رمضان کی پہلی رات نازل ہوئے، تورات شریف رمضان کی 7ویں رات نازل ہوئی، انجیل شریف رمضان کی 14ویں رات نازل ہوئی، زبور شریف رمضان کی 6 تاریخ کو نازل ہوئی۔ باقی رہا قرآن کریم، تو اللہ پاک نے رمضان المبارک کا تعارف ہی قرآن پاک میں کیا فرمایا؟ ترجمہ قرآن کنز الایمان، رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اترا، رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اترا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، تجھ پہ صدقے جاؤں رمضان، تو عظیم الشان ہے، تجھ میں نازل حق تعالیٰ نے کیا قرآن ہے۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، یقیناً ماہ رمضان کی بڑی شان ہے۔ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف حدیثوں میں اس کی عظمت و شان کو بیان فرمایا ہے۔ فرمایا رمضان المبارک کی پہلی رات ہی آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور آخری رات تک بند نہیں ہوتے۔ جو بندہ ماہ رمضان کی رات میں نماز پڑھتا ہے، فرمایا اللہ پاک اس کے ہر سجدے کے عوض اس کے لیے 1500 نیکیاں لکھتا ہے، اور اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا گھر بناتا ہے۔ جو ماہ رمضان کا پہلا روزہ رکھتا ہے، فرمایا اس کے پچھلے گناہوں کو اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ رمضان کی شان سنیے، وہ مقدس مہینہ تشریف لا رہا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جو ماہ رمضان کا روزہ رکھتا ہے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ صبح سے شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ رات اور دن میں وہ بندہ جب بھی سجدہ کرتا ہے، اس کے ہر سجدے کے بدلے اسے جنت میں ایک ایسا درخت عطا کیا جاتا ہے کہ اس کے سائے میں گھوڑے سوار 500 سال تک چلتا رہے۔ پیارے اسلامی بھائیو، اللہ پاک کی رحمت کے قربان رمضان المبارک میں صرف ایک سجدہ بندہ کرتا ہے، ہم نے سنا 1500 نیکیاں، جنت میں گھر، اور اتنا بڑا درخت کہ 500 سال اس کے سائے میں گھوڑا دوڑتا رہے۔ پیارے اسلامی بھائیو، اتنی زیادہ فضیلت، اتنی زیادہ برکت، اتنی زیادہ نیکیاں، اللہ کی اتنی زیادہ کرم نوازی، لیکن اب وہ لوگ عبرت حاصل کریں جو معاذ اللہ نماز تراویح نہیں پڑھتے، یا پڑھتے ہیں تو پوری 20 نہیں پڑھتے۔ کتنی محرومی ہے، غور کیجیے۔ نماز تراویح میں 20 رکعتوں میں کل 40 سجدے،
یعنی جو 20 رکعت تراویح پڑھے اللہ پاک کی رحمت سے امید ہے اسے 60,000 نیکیاں ملے گی. تراویح کے صرف سجدوں کی بات ہے، رکوع کی نہیں، قیام کی نہیں، اتحیات میں بیٹھنے کی نہیں. پیارے اسلامی بھائیو، صرف ایک سجدہ اس کی نیکیاں اور تراویح کے 40 سجدوں کی نیکیاں. جنت میں درخت. پیارے اسلامی بھائیو، اور جو نہیں پڑھتا اس کے لیے کتنی محرومی کی بات ہے. اور جو تھوڑی پڑھ کے چلا جاتا ہے یقیناً وہ بھی نیکیوں سے محروم رہ جاتا ہے. تو نیت کیجئے رمضان شریف اللہ دیکھنا نصیب فرمائے، رمضان کی برکتیں ہمیں نصیب فرمائے. دعا کی نیت کیجئے انشاءاللہ روزے بھی رکھیں گے، تراویح پڑھیں گے، عبادت کریں گے، تلاوت قرآن بھی کریں گے. پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے اللہ پاک میری امت کی طرف رحمت کی نظر فرماتا ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رحمت کی نظر فرماتا ہے، اور فرمایا جس کی طرف اللہ پاک نظر رحمت فرمائے اسے کبھی عذاب نہیں دے گا. رمضان کی ہر رات فرشتے میری امت کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں. بے شک سال کے شروع یعنی عید الفطر کا چاند نظر آنے سے لے کر اگلے سال تک جنت رمضان المبارک کے لیے سجائی جاتی ہے. آئیے سنیے، رمضان میں افطار کے وقت روزانہ ہر روز 10 لاکھ گناہگاروں کی مغفرت کر دی جاتی ہے. کتنا بابرکت مہینہ ہے. اور آئیے سنیے، اور شب جمعہ روز جمعہ ہر گھڑی میں 10 لاکھ کی مغفرت کر دی جاتی ہے. پھر فرمایا جب رمضان المبارک کی 29ویں رات آتی ہے تو مہینے بھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنوں کو جہنم سے آزاد کیا، جتنوں کی بخشش فرمائی، ان سب کے مجموعے کے برابر اس ایک رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کی بخشش فرما دیتا ہے. کاش ماہ رمضان میں مغفرت کی خیرات پانے والے خوش نصیبوں میں ہمارا نام بھی شامل ہو جائے. اس یہاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، پر تو نے دل آزودہ ہمارا نہ کیا. ہم نے تو جہنم کی بہت کی تجویز، لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا. صلو علی الحبیب. پیارے اسلامی بھائیوں، یقیناً ماہ رمضان بڑی برکتوں والا، بڑی عظمتوں والا، بڑی رفتوں والا مہینہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ قرآن کنز الایمان، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے اگلوں پر فرض ہوئے تھے کہ تمہیں پرہیزگاری ملے. امام اہل سنت کے والد محترم مولانا لکی علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس آیت کے تحت بہت قیمتی اور ایمان افروز مدنی پھول ارشاد فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں، اے عزیز، اس آیت کو پڑھ کر اول تو اسی دولت بین آیت پر غور کرو کہ اللہ نے روزہ دار کے ایمان کی گواہی دی ہے. اس آیت پہ اللہ پاک نے روزہ دار کے ایمان کی گواہی اللہ نے دی ہے. کیا فرمایا؟ اے ایمان والو، اے ایمان والو. روزہ داروں کو اللہ پاک نے اے ایمان والو کہہ کر فرمایا ہے، پکارا ہے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس کے بعد اللہ پاک نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری امت کی تسکین اور تسلی کے لیے فرمایا، جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، اگر کوئی شخص بیمار ہو جائے اور اس بیماری کو سر پر سوار کر لے، پریشانی میں ڈوب جائے، تو ڈاکٹر کا صرف ایک جملہ اس کی پریشانی دور کر دیتا ہے. ڈاکٹر جب کہتا ہے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، موسم تبدیل ہو رہا ہے، آج کل عموماً لوگ بیمار ہو رہے ہیں، بس اسی سے اس کی پریشانی دور ہو جاتی ہے. ڈاکٹر یہ بول دیتا ہے نا کہ موسم تبدیل ہو رہا ہے اور لوگوں کو بھی اس طرح کے مسائل ہیں، تو اس کو تھوڑی تسلی ہو جاتی ہے. تو پیارے اسلامی بھائیوں، بس اسی طرح اس کی پریشانی جیسے دور ہو گئی، اسی طرح روزہ بھی مشقت عبادت ہے، پر مشقت عبادت ہے. اس میں مشقت ہے. سحر سے افطار تک بھوکا رہنا، چاہے سخت گرمی ہو، گلا سوکھ رہا ہو، پانی موجود ہو، پھر بھی پیاس پر قابو پانا آسان کام نہیں. اس لیے اللہ پاک نے پہلے ہی تسلی دے دی
اے میرے محبوب کے غلاموں پریشان نہیں ہونا، یہ مشقت صرف تمہارے لیے نہیں، تم سے پہلی امتیں بھی روزہ رکھتی رہی ہیں۔ مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں روزہ پرانی عبادت ہے، کوئی شریعت اس کی فرضیت سے خالی نہیں۔ پیارے اسلامی بھائیو، اب اس جگہ مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا علم اور آپ کی قرآن فہمی اور نکتہ دانی دیکھیے۔ آپ فرماتے ہیں اگر گہری نظر سے اس آیت پر غور کیا جائے تو معلوم ہوگا اصل مقصود یہی تھا کہ روزہ جیسی نفع بخش عبادت صرف محبوب اکرم کی پیاری امت پر فرض کی جائے، لیکن روزہ مشقت والی عبادت ہے، اس لیے اس امت پر اللہ پاک کی رحمت کو یہ گوارا نہ ہوا کہ ایسی مشقت والی عبادت یکدم اس امت پر فرض کر دی جائے۔ لہٰذا اللہ پاک نے اپنی حکمت کاملہ سے یہ انداز اختیار فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر مذہب میں روزہ فرض قرار دیا، تاکہ جب محبوب رب اکبر کے نازوں پلے غلاموں پر عبادت فرض کرنے کی باری آئے تو پچھلی امتوں کا حال سن کر بے تکلف میرے محبوب کے امتی روزہ رکھیں اور انہیں مشقت اور پریشانی نہ ہو۔ پھر ارشاد فرمایا، بڑی پیاری بات قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، گنتی کے دن ہیں، رمضان کے روزوں کے دنوں کے بارے میں فرمایا گنتی کے دن ہیں، اور اعلیٰ حضرت کے والد گرامی مولانا مفتی نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو الفاظ ہیں نا گنتی کے دن ہیں، یہ الفاظ میں اللہ پاک کی کمال عنایت کی دلیل ہے۔ اس سے معلوم ہوا اللہ رحمان و رحیم کو انتہا سے زیادہ امت کی دلجوئی منظور ہے۔ محبوب کی امت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیار دیکھیے، کرم دیکھیے۔ ایک مثال، بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے والد صاحب پہلی دفعہ جب اسے اسکول مدرسے چھوڑنے جاتے ہیں نا تو اس کی تسلی، اس کی ٹھارس کے لیے کہہ دیتے ہیں بیٹا فکر مت کرو ابھی تھوڑی دیر میں چھٹی ہو جائے گی۔ یہ مثال دی ہے۔ بچہ پہلے دنوں میں آتا ہے نا، شروع میں اسکول آتا ہے، مدرسے آتا ہے، تو بچے کو تسلی دی جاتی ہے کہ تھوڑی دیر میں چھٹی ہو جائے گی، پھر بیٹا فکر نہ کرو۔ رحمت، شفقت اور عنایت کا یہ قاعدہ ہے، تسلی دی جاتی ہے، فکر مت کرو۔ اور یہاں کیا قرآن پاک میں رمضان کے دنوں کے بارے میں امت محبوب کو اللہ پاک نے کیا تسلی دی؟ فرمایا فکر مت کرو، روزہ گنتی کے دن ہے، یعنی صرف ایک مہینہ ہے، گنتی کے دن ہے، صرف ایک مہینہ ہے۔ ہاں، دنوں کی گنتی نہ کرو، فرمایا دنوں کی گنتی نہ کرو، روزے کی مشقت کی طرف نہ دیکھو، اس کے فوائد پر غور کرو، دیکھو ثواب کتنا ملتا ہے، دیکھو اللہ اجر کتنا دیتا ہے۔ روزے کی گنتی دن گنا گنو، مشقت کی طرف نہ دیکھو، بلکہ اللہ کا جو فضل اور کرم روزہ دار کو ملتا ہے اس پر اپنی نظر رکھو، اللہ کی رضا جو ملتی ہے اس کو دیکھو۔ اور اسی آیت میں فرمایا تمہیں پرہیزگاری ملے، روزے کی برکت سے تمہیں تقویٰ جیسی عظیم نعمت ملے گی۔ فرمایا روزہ ریاضت اور نفس کشی کی مشق ہے۔ انسان کے اندر دو قوتیں ہیں جو تمام گناہوں کی جڑ ہے، ایک شہوت، دوسری غصہ۔ ایک شہوت، دوسری غصہ، یہ دونوں قوتیں زیادہ کھانے سے بڑھتی ہیں۔ غصہ بھی لکھا ہے زیادہ کھانے سے، شہوت بھی زیادہ کھانے سے بڑھتی ہے، اور یہ دونوں چیزیں کم کھانے سے کم ہو جاتی ہیں۔ لہذا جب بندہ کم کھاتا، کم پیتا ہے، اس کے اندر سے شہوت اور غصہ کم ہونے لگتا ہے، نفس کمزور ہوتا چلا جاتا ہے، اور دل میں نور ایمان بڑھتا چلا جاتا ہے، روحانیت بڑھتی چلی جاتی ہے، روح مضبوط ہوتی، نفس کمزور ہوتا چلا جاتا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، پھر آہستہ آہستہ وہ مقام آ جاتا ہے